بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بیان سامنے آیا ہے درس قرآن کے حوالے سے، جس کا موضوع ہے جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا حشر کے روز، وہی ہار جیت کا دن ہے۔ اس کے مدرس ہیں سعد سہیل خان۔ یہ جو سہیل خان صاحب جو محمد علی صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کے دستے راست اور ان کے سپوکس مین، جنہوں نے جماعت کا بیڑا غرق کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میری آخری ملاقات سعد سہیل سے اس دن ہوئی جب میں آج سے تقریباً یہ 6 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے اپنے ہاں مجھے کھانے پر بلایا، بلکہ رات قیام بھی میں نے وہاں کیا۔ سہیل صاحب سے تنظیمی گفتگو ہوئی، کافی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد جب میں ان کے گھر سے دوسرے دن واپس بس سٹاپ کی طرف آ رہا تھا تو یہ سعد صاحب میرے ساتھ ساتھ آئے، اور وہ جو گفتگو ان کی وہ ابھی تک مجھے یاد ہے۔ رات کو بھی ان سے گفتگو ہوئی تھی سعد کے ساتھ میری۔ تو پہلے تو سہیل صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے پروجیکٹ بتا رہے تھے کہ اب یہ سوشل میڈیا کے اوپر میں نے بڑے بڑے پروجیکٹ چلانے ہیں، اس کے لیے اگر 70-80 لاکھ کا پیکج مجھے مل جائے تو پھر یہ دعوت ہماری بہت پھیلے گی اس انداز سے۔ میں حیران تھا کہ کتنے بڑے بڑے پیکج ہیں ان کے پاس۔ بہرحال کچھ اور باتیں بھی جو انہوں نے کی، اپنے کارنامے جو بیان کیے، جو بظاہر ان کے کارنامے تھے، لیکن مجھے تھوڑی سی اس میں احساس ہو رہا تھا کہ کیا بندہ کس طریقے سے باتیں کر رہا ہے۔ چلیں، اپنے انجام کو وہ تو پہنچے۔ لیکن واپسی پر جو سعد سہیل سے میری گفتگو ہوئی، جس انداز سے یہ بات کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے کچھ احساس ہوا کہ جماعت جو ہے، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ان کے سوچ کے اندر، کچھ ان کے موقف کے اندر کچھ ہلکی سی تبدیلی آ رہی ہے، جس سے یہ بیان کر رہے تھے، گویا ڈرا رہے تھے کہ دیکھو یہ جو ضرب عضب ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اس طرح لوگ ساتھیوں کو گرفتار کر لیتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ تو یعنی بجائے اس کے کہ یہ ہو کہ ہم دعوت پھیلا رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قائم رکھے، اور یہ چیزیں تو آنی جانی ہیں، اس انداز سے بات کرتے، وہ ان کا انداز یہ تھا کہ یعنی اللہ تو ذرا سخت ہے۔ بالکل یہی چیز بعد میں سہیل خان صاحب نے کہی تھی کہ دیکھو حالات ایسے ہیں کہ اب طاغوت کا نام نہیں لینا ہے، اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا بھی یہ عقیدہ ہے وہ طاغوت ہے، بس نام نہیں لینا ہے۔ تو یہ تھی اصل میں اندر و اندر ان کی پوری ایک پلاننگ چل رہی تھی۔ اس گروہ نے مل کے اس جماعت کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اب یہ جناب ترس دے رہے ہیں، لوگوں کو احساس دلا رہے ہیں۔ اللہ جانتا ہے اگر ایمان عقیدے کی سمجھ نہ ہوتی تو ہم ان لوگوں کے ان درسوں سے متاثر ہو جاتے کہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے، کتنا اس کو اللہ کے سامنے پیش ہونا، یوم جزا، اور کس طرح یہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوگا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر۔ لیکن مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے یہ احساس پیدا کیا ہے کہ وہ روز جس دن اللہ کے سامنے حشر ہوگا نا، جس دن وہاں گٹھا ہونا ہے، وہی دن ہار جیت کا ہے، اور وہ جو ہار جیت کا فیصلہ ہونے والا ہے نا، وہ ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے۔ اگر یہ نقطہ ہمارے سامنے نہ آ چکا ہوتا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، تو پھر ہم بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو جاتے۔ ڈاکٹر اسرار جب کبھی آخرت کی باتیں کرتا ہے تو ایسی منظر کشی کرتا ہے کہ یہ سعد سہیل کیا منظر کشی کرے گا، یا طاہر القادری، یا خادم حسین رضوی، یا جو طارق جمیل، یا تقی عثمانی، وہ جب آخرت کی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اگر ایمان عقیدے کی ہمیں سمجھ نہ ہوتی تو ان لوگوں سے بھی ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سعد صاحب کی تقریر سے ان کے اپنے تو کچھ متاثر ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے ترس آ رہا ہے اس پہ چونگڑے کے اوپر کہ دیکھو کتنی بڑی بڑی باتیں ان کے اندر آ گئی ہیں کہ ہار اور جیت کا دن ہوگا، وہ تو فیصلہ ہوگا ایمان خالص کے اوپر، اور ایمان خالص کے دعوت آپ لوگوں کے سامنے آئی بھی تھی، پوری طرح دعوت کھل کے سامنے آ گئی ہے، اور خود ان کے اپنے الفاظ تھے جو ابھی کبھی کبھی یاد آتے ہیں۔ یہ
سعد سہیل کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر اگر 5-10 منٹ بھی سن لی جائے تو اس طرح بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اس طرح یعنی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ لیکن اب جب ڈاکٹر صاحب کا عقیدہ ان کے سامنے آیا ہے تو اس سے یہ اب کنی کتراتے ہیں، اس عقیدے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ سجدے کا مستحق یہ صرف اللہ ہے، اور یوسف علیہ السلام سجدے کے مستحق نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ان کو سجدہ کیا جائے؟ بتائیے۔ وہ تو پوری زندگی اللہ کو سجدہ کرتے رہے، اور یعقوب علیہ السلام اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، پوری زندگی ان کے سامنے تھی، اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رکوع کرتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس لیے بالکل مرنے کے قریب جب پہنچے تو سارے بچوں کو اکٹھا کیا یعقوب علیہ السلام نے، اور بہت زیادہ زور دے کے کہ میرے بچوں، مجھے اب یہ اگر یعنی فکر ہے تو یہ اپنے بات، یعنی جب تک میں تمہارے اندر رہا ہوں پوری زندگی تمہارے سامنے ہے، کس طرح میری رہنمائی ہے آپ کے سامنے، کس طرح میں اللہ کی بندگی کے اندر ڈوبا ہوا ہوں، ہر معاملے میں میں اسی کو پکارتا ہوں، اسی کے سامنے جھکتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدے کرتا ہوں، یہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تمہاری رہنمائی، تمہاری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا۔ تو یہ ایک صحیح معنوں میں جو مومن ہوتا ہے، ظاہر بات ہے جتنا زیادہ ایمان اس میں ہوتا ہے اتنا زیادہ فکر مند ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ یہی فکر اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کہی تھی، اسی انداز سے کہ دیکھو میرے بچوں، مرنا تو مسلم مرنا، اسلام کے علاوہ کوئی اور معاملہ نہیں ہونا ہے، نافرمانی میں نہ مرنا، فرما برداری میں مرنا، اور یہی سیدھا دین ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسی دین کو منتخب کیا ہے میرے بچوں۔ انہوں نے یہی تربیت دی، یہی تربیت آگے چلی، یعقوب علیہ السلام نے آگے۔ پھر دیکھیے لقمان رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام، انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچے کو اسی بات کے اوپر زور دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی صحابہ اکرام کو اسی نقطے کے اوپر تربیت کی، اور بالکل آخری دنوں کے اندر اس طرح شرک کا رد اور لعنتیں بھیجیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ۔ اللہ کی لعنت ان یہودیوں کے اوپر، ان عیسائیوں کے اوپر، کس طرح انہوں نے اپنے انبیاء کو اور صالحین کو ان کی قبروں کو جا کے انہوں نے سجدہ گاہ بنایا تھا، وہاں سجدے کرتے تھے۔ تو یہ سجدے کے اوپر کتنا زور ہے کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ اور جس طرح ابھی سعد سہیل سورہ مریم کی کسی آیت کا بھی حوالہ دے رہے ہیں، وہ آخرت کے حوالے سے، تو اسی سورہ مریم کی 58 نمبر آیت بھی پڑھو سعد سہیل، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی ایک سنت کا ذکر کیا ہے، تمام انبیاء، اس میں سب نام لے کے، اور یعقوب علیہ السلام کو تو نام بھی لیا، اور بھی کچھ انبیاء کے نام لیے، لیکن اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسی وجہ سے ان کی جو اولاد ہے ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی کہتے ہیں اولاد کو، اسرائیل یعنی اسرائیل کے بچوں، تو اس میں نام بھی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جو نبی، ظاہری بات ہے یوسف علیہ السلام، ان کا بھی ذکر آ گیا، یعنی اشارہ آ گیا، نام نہیں، لیکن سارے انبیاء کا اللہ نے ذکر کیا کہ سارے انبیاء جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، اللہ کی نشانیاں جب ان کے سامنے آتی ہیں تو دڑام سے روتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہی چیز سورہ الف لام میم سجدہ کے اندر آئی ہے، نیک لوگوں کا یہ انداز بیان ہوا ہے، وہاں سجدہ ہے، اور وہ یہی چیز ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اور یہی چیز سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی ہے، اور پھر یہی چیز سورہ یوسف کے 100 نمبر آیت کے اندر آئی کہ جب ان پورے خاندان کے سامنے اللہ کی یہ نشانیاں بالکل کھل کے سامنے آ رہی، اور ایسی سٹوری بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کو احسن القصص کہا گیا، کہ بہترین قصہ، بہترین قصہ مطلب توحید کا بہترین قصہ، رد شرک کا بہترین قصہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو یہ سب سے حسین بات ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ دنیا کی اکثریت نے اس کو پسند نہیں کیا، انسانوں کی اکثریت نے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب سے زبردست بات ہے کہ اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی بندگی کی جائے۔ اسی بندگی کے اوپر فیصلہ ہونے والا ہے۔ ساتھ صاحب آپ نے وہ آیت پیش کی ہے نا کہ جب ان کا نامہ اعمال کھولا جائے گا سورہ الکہف کے حوالے سے، اور انسان کہے گا کہ ہائے میری کم بختی، میری چھوٹی بات بھی اس میں نہیں چھوڑی گئی، یہ بڑی بات بھی، تو اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہوگا کہ آپ تک یہ توحید کی دعوت پہنچی تھی، اسی آپ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوگا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے۔ اور پھر کس طرح محمد حنیف نے آپ کو گمراہ کیا۔ آپ کے والد صاحب جب یہ مسئلہ اٹھا تو 2-3 مہینے تک یہ بحث کرتے رہے ہمارے معراج صاحب کے ساتھ بھی،
کہ دیکھو یہ تھوڑا سا بس جھکنا ہے، تھوڑا سا یہ معاملہ کرنا ہے. اور حنیف صاحب بھی شروع میں یہی کہتے تھے جب تک حبل اللہ تک کا معاملہ تھا کہ بس تھوڑا سا جھکنے کا معاملہ ہے، وہ سجدہ نہیں ہے. تو بعد میں آہستہ آہستہ اسی کو معروف سجدہ بنا دیا. پھر 2 مہینے بعد جب حنیف صاحب تک بات پہنچی کہ سہیل خان صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف جھکنے کے معنی میں ہے، اور اللہ کو سجدہ ماننے والی بھی جنتی ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ ماننے والی بھی جنتی ہیں، یہ سہیل صاحب تو یہ لاہور میں کہہ رہے ہیں. پھر جب اوپر سے انہوں نے ذرا سا پیچ کسا نا کہ یہ کیا کر رہے ہو، اس طرح تو آپ کے موقف کی نفی ہو رہی ہے. دونوں موقف سے ایک موقف ہے ان کا محمد حنیف کا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے. جو اس کو نہیں مانتا ہے، اگر اس علاقے میں مسجد میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو مسجد کو تالا لگا دو. ٹیکسلا والی مسجد کو انہوں نے 6 مہینے تالا لگا دیا. یہ سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا حضرت صاحب. آپ کا جو نامہ اعمال کھلے گا نا حنیف صاحب کا بھی اور آپ کے والد صاحب کا اور آپ کا، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. 6 مہینے آپ نے مسجد توحید کو بند رکھا کیونکہ قریب یوسف علیہ السلام کو سجدہ والے موجود نہیں تھے اور سارے اللہ کے سجدے والے تھے، تو ان کے لیے آپ نے مسجد بند کر دی. سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اس وقت کہیں گے ہائے میری کم بختی، ہائے میری کم بختی. اور پھر اس وقت آپ کا دھیان جائے گا کہ ہائے کاش میں نے اس فلاں کو، اس وقت آپ کا فلاں یہ محمد حنیف ہوگا. جس طرح ہر ایک کا کوئی، آپ نے اس کے اندر ذکر کیا ہے نا کہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دوست ہوگا. آپ کا یہ ہوگا کہ ہائے فلاں نے، اس محمد حنیف نے، حق ہمارے پاس آ گیا تھا، توحید کی دعوت آ گئی تھی. ہمیشہ سے جماعت کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کو سجدہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے. اور محمد حنیف نے سجدے کا رخ پھیر دیا. اور آپ کے جو والد صاحب ہیں سہیل خان صاحب، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس جماعت کو گمراہ کرنے میں اور ساتھیوں کے اوپر الزامات لگانے میں. اور جو کچھ یہ گروپوں میں کرتے رہے وہ ایک لمبی داستان ہے اور لوگوں کو پتہ ہے، اس طرف میں نہیں جاتا ہوں. لیکن یہ عقیدے کے اندر جو بربادی لائی ہے انہوں نے، اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے سہیل خان صاحب نے، سعد صاحب کے والد صاحب نے. اور اب جناب سعد بن سہیل صاحب یہ درس دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، یہ کرو وہ کرو، قیامت آنے والی ہے، زلزلہ آئے گا، پھر پل صراط سے گزرنا ہے. یہ ساری باتیں اللہ کے بندوں غور کرو. اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کے اوپر تنقید کرے اور اپنے آپ کو بھول جائے. اپنی اصل میں بندہ نہیں دیکھتا ہے، دوسرے جب نشاندہی کریں گے تو تب آپ کو پتہ چلے گا. اور اب دوسروں کی بات آپ نہ سنتے ہیں، بات چیت کا دروازہ آپ نے بند کر دیا ہے. اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کا، حوصلہ ہی نہیں ہے بات چیت کرنے کا کہ ہم بات چیت نہیں کر سکتے. یہ حوصلہ مندوں کا کام ہوتا ہے بات چیت کرنا، اور تحمل کے ساتھ بات چیت کرنا، پورے دلائل کے ساتھ بات چیت کرنا. یہ جوان مردوں کا کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بات چیت کا دروازہ بند کر دو، کہ اس طرح کیا آنکھیں بند کرنے سے بلی چھوڑ دیتی ہے کبوتر کو؟ وہ تو بلی کا کام اور آسان کر دیا آپ نے کہ بات چیت ہی نہ کرو جی، بس ٹھیک ہے. تو سورہ ملک کا بھی وہ والا ذرا یاد رکھنا، جب یہ جہنمی کہیں گے کاش ہم نے کسی کی بات سنی ہوتی، کاش ہم نے اپنے عقل کو استعمال کیا ہوتا تو آج آگ والوں میں سے نہ ہوتے. تو یہ ساری باتیں ہیں بھائی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے استقامت دی ہے، مالک نے حوصلہ دیا ہے بات چیت کرنے کا، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنے کا حوصلہ دیا ہے مالک نے. اور جہاں کہیں انسان کو غلطی لگے اس کو اپنی غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے، اور ابلیس والا انداز نہ اختیار کریں کہ جس طرح ابلیس ڈٹ گیا تھا اسی طرح آپ لوگ ڈٹ گئے ہیں، اسی طرح ڈٹ گئے. یقین کیجیے ہمیں تو پوری طرح اسی طرح نظر آ رہا ہے. اب آپ کے والد صاحب نے بھی انا کا مسئلہ، جو ان کے مفادات ہیں، خود آپ کے مفادات ہیں اور کتنے زیادہ ہیں وہ بھی شاید جماعت والوں کو نہ پتہ ہو، مجھے کچھ ان کا علم ہے. اور حنیف صاحب کے مفادات یہ ہیں کہ ان کی انا کا مسئلہ ہے، ان کی عزت کا مسئلہ ہے، کتنے بڑے عالم ہیں اور اب ان کی بےزتی ہوتی ہے. اور انہوں نے ظلم پر ظلم یہ کیا ہے کہ حالانکہ اللہ نے ان کو کتنا موقع دیا کہ جب یہ مسئلہ اٹھا ہے، اس کے کتنے سال بعد، میرے خیال میں 4 سال بعد انہوں نے یہ تفسیر پرنٹ کی ہے. تو ان کو بڑا موقع تھا. وہ پرنٹ کرنے کے بعد اور زیادہ پھنس گئے ہیں، ظاہری بات اور زیادہ مشکل کے اندر انہوں نے ڈال دیا اپنے آپ کو. حالانکہ بڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، اس کو اگر درست کر کے اس طرح تفسیر یہ کر دیتے جس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیے. بلکہ وہ ڈاکٹر صاحب کو فتویٰ بھی بیچ میں لاتے کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ابن کثیر کے اوپر چوٹ مارتے اور سعودیوں کے عقیدے کے اوپر چوٹ مارتے. کیونکہ سعودیوں نے اپنے تفسیر کے اندر یہ چیز لکھا ہے کہ پہلی امتوں کے اندر یہ سجدہ جائز ہوتا تھا. بالکل غلط بات انہوں نے لکھی ہے، کبھی بھی کسی شریعت کے اندر یہ سجدہ جائز نہیں رہا ہے. اور ان کو موقع تھا وہاں اس قرآن کی بہترین تفسیر کر دیتے.
تو انہوں نے اپنی غلط تفسیر کو، مشرکانہ تفسیر کو پرنٹ کرا دیا. اب تو یہ مسئلہ اور مشکل ہو گیا ان کے لیے. جلد دوم کے اندر انہوں نے اپنے پورے عقیدے کا اظہار کر دیا. اب یہ تفسیر ان مشرک مفسرین کی لسٹ میں آ گئی ہے. محمود الحسن کی تفسیر میں، اور اشرف علی تھانوی کی تفسیر میں، اور عبد الوہاب نجدی کی جو تفسیر ہے، یعنی اس کا بیان ہے اس انداز سے انبیاء پر الزام لگانا. پھر فضائل اعمال کے اندر جو انبیاء کے اوپر شرک کا الزام لگایا گیا ہے، اب اس طرح یعنی اس صف میں یہ تفسیر کھڑی ہو گئی ہے. اب بعد میں آنے والے جو اپنی لائبریریوں میں کوئی کتابیں رکھیں گے مشرک مفسرین کی تفاسیر حوالہ جات کے لیے، اس میں یہ دعوت القرآن کو بھی رکھیں گے. دیکھو محمد حنیف نے 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے کس طرح ایمان خالص کو کفر کے اندر بدلی کر دیا. تو قوم کو بالکل جہنم کے کنارے کھڑا کر دیا آپ لوگوں نے، اور بہت بڑے مجرم کی حیثیت سے آپ لوگ پیش ہوں گے، کیونکہ عالم دین علماء ہیں، جاننے والے لوگ ہیں. قرآنی آیتیں کس طرح آپ پڑھتے ہیں بار بار وہاں حوالہ جات کے لیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے ہو. سعد بن سہیل، تو بتاؤ کیا سزا ہے ایسے لوگوں کی؟ یہ بھی پڑھ لیجئے. قرآن کے اندر یہ آ گیا ہے کہ کیا ہو سکتی ہے. مالک فرماتا ہے اس کے علاوہ سزا پر کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں اشد العذاب. تو اس کے لیے تیار ہو جائیں بھائی آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ کر کے سمجھا رہے ہیں، پھر بھی آپ کی سمجھ میں اگر یہ باتیں نہیں آتی ہیں تو پیچھے چلنے والوں، کل تم قیامت کے دن ہار جاؤ گے، اور اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہارا. وہ ہے یوم التغابن، ہار جیت کا دن وہ ہوگا. اور اس دن ہاریں گے جن کے عقیدے کے اندر خرابی ہوگی، اور جیت جائیں گے وہ انشاءاللہ جن کا ایمان بالکل خالص ہوگا. کیونکہ وہ فیصلہ ایمان کی بنیاد کے اوپر ہونے والا ہے، اعمال کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے کہ کس کو کتنی زیادہ آیتیں آتی تھیں، حدیثیں کس کو زیادہ آتی تھیں، کون وہ جناب سافٹ ویئر کا ماہر تھا اور یہ تھا. اور اس پر فیصلہ نہیں ہونا ہے، فیصلہ ہونا ایمان خالص کے اوپر. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.